السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے اپنے کلام کے ساتھ ایک نئے دن میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور یہ صرف خاص رب کی محبت سے ہی ہوتا ہے، اس کی محبتوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے اپنے سامنے لگا لیتا ہے، کسی کو اپنے قرآن کے ساتھ لگا دیتا ہے، کسی کو اپنی نماز کے ساتھ لگا دیتا ہے، کسی کو ہر وقت اپنے کسی نہ کسی ذکر اذکار میں مصروف رکھتا ہے۔ یہ اس کی محبتوں کی نشانیاں ہیں، اور یہ نسبتیں ہیں جو اللہ سے ہیں، اس کے پیارے حبیب سے ہیں، اور ساری بات اسے نسبت کی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سے نیک کام کرے، وہ مسلمانوں کے طرز سے نماز بھی پڑھ لے، وہ مسلمانوں کے طرز سے زکوٰۃ بھی دے دے، وہ حج سے بھی چلا جائے، خود سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں، وہ عمرے بھی کر لے، وہ رمضان میں روزے بھی رکھ لے، لیکن اس کی نسبت نہ ہوتی ہے اپنے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی، تو یہ سارے کے سارے کام اس کے خسارے میں ہیں، فائدے میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ نسبت ضروری ہے، جب وہ اس نسبت کو لگا لے گا، اس کے بعد کیا ہوا اس کا کام قابل قبول سمجھا جائے گا۔ جسے قرآن پاک میں احسن عمل سے جگہ جگہ پہ تعبیر کیا گیا، وہ کام جو اللہ کے حکم سے ہو، اس کے حبیب کے طریقے پر ہو، اور انسان کے پاس سے چلنے کی نسبت ہو، تو تب یہ کام انسان پہ آئے گا۔ اور اگر یہ نسبتیں نہیں ہیں اور یہ طریقے نہیں ہیں تو یہ محنتیں ساری بیکار ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کسی بھی دوسرے طریقہ اختیار کرنے والے انسان کو جو مسلمان نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کتنی محنتیں کر رہا ہوگا، ریاضتیں کر رہا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی وہ محنتیں، وہ مشقتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر عزتیں، شہرتیں، مال دولت، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک پسندیدگی کا معیار نہیں۔ اللہ انہیں بھی دے رہا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے جو اسے مانتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدگی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ نسبت کس کی مضبوطی سے لگی ہوئی ہے۔ نسبتیں لگی ہوں گی اور خون کا رشتہ نہیں ہوگا، محبت کی نسبتیں لگی ہوں گی، اطاعت کی نسبتیں لگی ہوں گی، خون کا رشتہ نہیں ہوگا، تو وہ بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اور خون کا ہی رشتہ ہوگا لیکن محبت نہیں ہوگی، نسبت نہیں ہوگی، طریقہ نہیں ہوگا، اپنے خاندان کا بندہ ہوگا لیکن وہ قیامت میں ناکام۔ سورۃ اللہب پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں یہی مضمون ہے جس میں آپ کے سگے چچا ابو لہب کے نام سے مشہور ابو لہب، یہ جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام رکھا ہو، انسان کا اپنا نام کوئی اور ہوتا ہے لیکن ہم اسے کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کوئی محبت کا نام، یا کسی انسان کے رنگ کی وجہ سے، یا کسی کی خوبی یا خامی کی وجہ سے جیسے ہم کسی کو نام بلا لیتے ہیں، تو ابو لہب اس کو کہا کرتے تھے اس کی رنگت کی وجہ سے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ پھر اس کا رنگ تھا، اس کے گال بالکل سرخ تھے جیسے آگ کے سرخ شعلے ہوتے ہیں،
تو اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب بنانا آگ ایسے کھولے ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا تھا. لیکن اس نے سجا چچا تھا جو ہے بات نہیں مانی، تو اللہ نے اس کی ہلاکت کا اعلان قرآن کے اندر کیا جو جب تک دنیا قائم ہے یہ اعلان اسی طرح قائم رہے گا. اور اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کسی انسان کے حسب میں سب کام نہیں آتے، حسب میں سب کام نہیں آتے. نہ کسی پیر کی لڑی سے ہیں، نہ کسی فقیر کی لڑی سے ہیں، نہ سید ہیں نہ یہ ہیں. نسبتیں کام نہیں آئیں گی جو خون کی ہوں گی، خون کی نسبتیں کام نہیں آئیں گی. وہ نسبتیں کام آئیں گی جو محبت کی ہوں گی، جو ماننے کی ہوں گی. دوسرا صورت میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہر بات کو سہ لو، لیکن جب بات میرے حبیب کی ذات پر آ جائے تو پھر دفاع کرنا تم پر لازم ہے. ہمارے نبی کے لیے اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، اللہ نے اسی کے الفاظ میں اس کو ذلت اور رسوائی بخشی، اور اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کیا. ہم نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا ہے جہاں کہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے، اللہ نے خود دفاع کیا ہے، اللہ نے خود دفاع کیا. تو یہ ہمیں سمجھایا کہ جب بات میرے نبی کی ذات پر ہو، تم اپنے لیے تو گالی برداشت نہیں کرتے، تم اپنے لیے تو تمہارے ساتھ برا کر کے برداشت نہیں کرتے، جب بات میرے نبی کی آ جائے تو پھر تمہیں طریقے سمجھ آتے ہیں کہ اس طرز پر بات کر لیتے ہیں، اس طرز پر پھر تم دفاع نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں یہاں دفاع سکھایا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا دفاع کر رہا ہوں. تم نہیں کرو گے تو اس کے سامنے فرق رہے گا. ہاں تم سے پوچھ ضرور ہوگی کہ تمہارے سامنے میرے حبیب کی ذات پر حملے کیے جاتے رہے تو تم کیا تھے، کیا کرتے رہے. اس سے پیچھے 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تینوں کھل سے شروع ہوئی. کھل آپ کہہ دیجیے، حضور سے کہا آپ یہ بات کہہ دیجیے. یہاں بھی اللہ فرما سکتے تھے کہ خل اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ ابو لہب کے ساتھ ایسا ہو جائے. اللہ نے آپ کو نہیں کہا، اللہ نے بذات خود یہ الفاظ کہے، اپنے پاس حبیب کا دفاع کیا. تو سورہ لہب پڑھیں گے اور اس میں یہی بات ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے دفاع میں کہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے دفاع کی کوشش محسوس کریں. یہ زندگی ہمیں دی اللہ نے اس کام کے لیے ہے جہاں سے ہمارے نبی کی ذات پر حرمت پر عزت پر بات آئے. اللہ نے اپنی جان سے لڑاؤں کی حرمت کی حفاظت کرنے کی توفیق محسوس کریں گے اور اللہ اس صورت کے پیغام کو ہمارے دل تک پہنچا دے. سورہ لہب ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ شروع کر لیتے ہیں.